خدا سخی بھی ہے، خدا کریم بھی ہے۔ سخی مانگنے پہ دیتا ہے، کریم نہ مانگنے پر بھی عطا کرتا ہے۔ کیا یہ کرم الہی نہیں کہ تجھے مجلس حسین میں بلایا؟ دنیا والوں کی آنکھیں خشک ہیں، کیا یہ کرم خدا نہیں کہ اس نے تجھے ذکر حسین اور مصیبت حسین کے آنسو عطا کیے؟ واللہ اگر دنیا میں 100 انسان ہوں، ان 100 انسانوں میں اگر 5 کے دل نرم ہیں، وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ دلوں کی نرمی کا سبب آنسو ہے۔ ذکر حسین دل کو سخت ہونے ہی نہیں دیتا۔ 6 دن بندے نے گناہ کیے، پھر کسی مجلس میں جا کے حسین دل کو نرم کر دیتا ہے۔ پورا سال بندے نے گناہ کیے، پھر محرم کے 2 مہینوں میں بلا کے انسان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ یہ آب حیات جو خدا نے آپ کو دیا ہے، کہ پھر بھی اگر دل کی نرمی چاہتے ہو دعائے کمیل پڑھو، پھر بھی دل کی نرمی چاہتے ہو دعائے ندبہ پڑھو، مناجات امیر المومنین پڑھو، اور زیادہ دل کو نرم کرنا چاہتے ہو ہر رات اندھیروں میں اٹھ کے نماز شب پڑھو، کیونکہ نرم دلوں میں خدا رہتا ہے اور انہی دلوں پہ معرفت کے چشمے ظاہر ہوتے ہیں۔ خدا کا شکر کریں، یہ نعمت خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو دی ہے۔ وَاضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ زیادہ ہنسنا، قہقہے لگانا دل کی سختی کا باعث ہے، لیکن گریہ کرنا دل کی نرمی کا باعث ہے۔ چہرے پہ تبسم کا ہونا بھی عبادت ہے، چہروں کا مرجھایا ہوا ہونا بھی بری بات ہے۔ مومن حشاش اور بشاش ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی عبادت پہ آتا ہے تو اس کا دل وجود خدا کے عشق کی گرمی میں آ کر یہ پگھل جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز سننے والے، اے فریاد کرنے والوں کی آواز سننے والے۔ یہ جملے معصومین کے ہیں، واللہ اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی۔ ہر بہانے سے وہ بلاتا ہے اور ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے، اور دل کی نرمی ہی استجابت دعا کی نشانی ہے۔